بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ سے پہلے یہ عمل ضرور کرنا۔ مجھے 30 لاکھ کی ضرورت تھی، اللہ نے 30 کروڑ عطا کیے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب عطا کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ کمی ہمارے مانگنے میں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کی ذات سے دور کروا لیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے رزق اور رزق کی برکت مانگ لیں، اور اپنے لیے رزق حلال مانگ لیں اور رزق کی وسعت مانگ لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اور مجرب اور خاص عمل آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر فقیر بھی اس عمل کو کرے گا تو غنی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی لاجواب ہے۔ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کو تنگی نہیں ہوگی اور آپ کا شمار دینے والوں میں ہو جائے گا، آپ غنی ہو جائیں گے۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس وظیفے سے جڑے کارگزاری بھی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ مغفرت اور بخشش اسی کی ہوتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے۔ بغیر طلب کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ آج کا ہمارا وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو اس وظیفے سے جڑی ایک کارگزاری سناتا ہوں۔ کارگزاری ملاحظہ فرمائیے جو ایک بھائی نے یوں شیئر کی ہے: السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، کثیر شکریہ کہ آپ نے یوٹیوب پر اپنے درس کے ذریعے مجھ جیسے نالائقوں اور دنیاوی روحانی بھٹکے ہوئوں کو اور بے حوصلہ لوگوں کو اعتماد اور حوصلہ دے کر اللہ کی راہ پر لگانے اور اللہ سے لینے کا جذبہ اور یقین پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اپنے درس کے ذریعے آپ کی سخاوت، آپ کی عطائیں ہم جیسے عاصی و ناقص لوگوں کے لیے بھی نعمتیں حاصل کرنے کا وسیلہ بن گئیں۔ آپ کا شکریہ۔ آپ نے اپنے دروس میں ایسی عمدگی، انکساری، سخاوت سے لطیف پیرائے میں مغموم دل میں اتر جانے والے الفاظ و اعتماد سے نوازا۔ 2022 کے ماہ رمضان کی ایک کارگزاری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ماہ رمضان کی بات ہے کہ میرا ایک کزن ایک پریشانی میں آ گیا۔ میرا ایک روحانی بزرگ سے تعلق تھا اور ان دنوں میری نوکری مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی، اور وہ روحانی شخصیت بھی مسجد نبوی میں موجود ہوتی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا کہ آپ نے ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد 11 بار درود پاک اور ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھ کر ایک تسبیح یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا اللہ کی پڑھنی ہے۔ دوبارہ بتاتا ہوں، ایک تسبیح یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ ہر قسم کی تنگی دور ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور جس بھی پریشانی کے لیے کریں گے وہ پریشانی ختم ہوگی۔ میرے دوست نے یہ عمل شروع کیا، اس کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ دوست بتانے لگا کہ مجھے 20 لاکھ کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 90 لاکھ اس عمل کی وجہ سے عطا کیے۔ اب میں اس چیز کو کیا نام دوں؟ ہم دوسروں کو فائدہ دے کر خوشی حاصل کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ مخلوق خدا کے کام بنا کر جو خوشی ملتی ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ملتی۔ ایک اور کارگزاری بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ کالج میں ہمارے ایک دوست پڑھتا تھا، اپنی امتحان پر بھی کوئی خاص توجہ نہ دیتا تھا، مگر وہ پڑھائی میں خوب نمبر لیتا اور کاروبار میں خوب چمک دمک تھی۔ اس سے اس کی بابت معلوم کیا۔ اس نے قرآن مجید کی
ایک سورہ الزرغاف کی آیت نمبر 79 بتائی کہ اس آیت میں میری کامیابیاں ہیں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیسی طاقت ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، اس کی بڑی برکات ہے جو کہ آپ نے اپنی کارگزاری میں ملاحظہ کی۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس کی برکت سے آپ کی ساری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نماز کی مکمل پابندی کی جائے اور ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو لازمی کیا جائے، پھر آپ خود اس وظیفے کی برکات کو ملاحظہ کریں گے۔ جس بھی ضرورت کے لیے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ وظیفے کا طریقہ آپ نے کارگزاری میں ملاحظہ کیا ہے۔ وظیفے کی ترتیب آپ نے یہی رکھنی ہے، جیسے آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کر لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی انگلیوں پر آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے اور پھر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی اللہ تعالی سے مانگنا ہے مانگ لیں۔ ہر نماز کے بعد اس عمل کو دہرائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مراد کیسے پوری ہوتی ہے اور آپ کی فقیری کیسے بادشاہی میں بدلتی ہے۔ میری بہنیں گھر پر اس وظیفے کو کریں اور میرے بھائی نماز بھی مسجد میں پڑھیں اور وظیفہ بھی مسجد میں ہی کریں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنا یقین کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ لہٰذا پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ یہاں آپ کو تسبیح فاطمہ کے کلمات کی فضیلت بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمدللہ کہوں، یعنی اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ صحیح مسلم حدیث۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ کہے گا تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، پہنچانا ہے۔ غریبوں کو بھوکا مت سونے دے، غریبوں کی مدد کریں، ان کی پیٹ بھری دعائیں حاصل کریں، بیمار، بے سہارا، یتیموں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر کے ثواب دنائن حاصل کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔